बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सईद इमरान शफ़क़त। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब ISI के हेड क्वार्टर गए, उनको वहाँ पे ब्रीफ़ करना था। ये एक मामूल की कार्रवाई थी, लेकिन इस ख़बर आने के बाद पाकिस्तान में इस वक्त जो सोशल मीडिया है उस पे बड़े चर्चे हैं और खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि जनाब एक पेज पे हैं, कोई इख्तलाफ नहीं था, ये है वो है। एक तो हल्का ये है जो खुशियाँ मना रहा है और बढ़ चढ़ के बातें कर रहा है और उनकी खुशी दीदनी भी है। दूसरी तरफ एक तबका ऐसा है जो बिल्कुल खामोश है, जो बड़ा परेशान है। और बेसिकली ये वो तबका है जिसने ये बात फैलाई थी कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है और जो वज़ीर आज़म है, इनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। और वो बुनियादी तौर पे ये जो दोनों तबके हैं, आप यूँ कह लें कि पाकिस्तान में इस वक्त दो तरह के तबके हैं हर शोबे में। एक वो तबका है सियासी तौर पे भी हर हवाले से जो इमरान ख़ान साहब से शदीद नफ़रत करता है, और एक वो तबका है जो इमरान ख़ान साहब का खैर ख़्वाह है और इमरान साहब को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो ये जो दोनों हैं तबके, इसी तरह आप इसकी अगर तकसीम करें तो ये इस तरह के जो तबकात हैं वो सहाफ़ियों में पाए जाते हैं, दानश्वरों में पाए जाते हैं, और जो हमारे मीडिया ब्रॉडकास्टर्स हैं और यूट्यूबर जो हैं वो जर्नलिस्ट कह लें या वीलॉगर्स जिनको कहते हैं, इनको कह लें, वो भी हैं। तो हम पहले दिन से एक बात मुसलसल ये कह रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, हालात पे, और आपको मुसलसल आपके गोश गुजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त तक जो हुकूमत है और जो फ़ौज है उसके दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। और ये इख्तलाफ क्यों नहीं है? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे बहुत से दानश्वर जो हैं वो पोज़ यूँ करते हैं कि, और जो हमारे बहुत से सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, कि जनाब वो फ़लाँ ने मुझे फ़ोन पे ये कहा, फ़लाँ की जनरल से मेरी ये बात हुई। तो यकीन माने कि इतना टाइम जर्नलों के पास नहीं होता कि वो जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो अफ़गानिस्तान को भी डील करें, अमेरिका को भी डील करें, और साथ में एक एंकर को बुला के इमरान ख़ान साहब की चुगली भी खाएं। इस तरह नहीं होता, रियासतें इस तरह नहीं चलती, और ना ही इतना मेरा ख़्याल है, बल्कि यकीनन इतना टाइम किसी जर्नैल के पास होता है, ना वो इतना वेला होता है, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं, कि वो बैठ के इस तरह की जनाब चाय के ऊपर बैठ के किसी सहाफ़ी को बुला के उसके साथ गपशप के करे और उसके पास इतना टाइम हो। इस तरह नहीं होता। होता क्या है कि क्याफ़ा शनासाई होती है और अपनी अपनी मोहब्बतें होती हैं और अपने अपने तसब्बात होते हैं जो आपको थोड़ा सा यूँ कह लें कि गाइड कर रहे होते हैं, या आप उन पे उस ट्रैप में आए होते हैं, अपनी या मोहब्बत के ट्रैप में चल रहे होते हैं, या अपने तासुब या अपनी नफ़रत के ट्रैप में चल रहे होते हैं। तो न्यूट्रल रहना एक मुश्किल काम है, और अल्लाह ताला ये सबको तौफीक दे न्यूट्रल रहने की। खुसूसन सहाफ़ी जो है उसका न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी होता है। पहले दिन से हम जो बात कर रहे थे कि जो हुकूमत है, और यानी खुसूसन इमरान ख़ान साहब और जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, उनके दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। वो इख्तलाफ क्यों नहीं है, इसकी एक लॉजिकल रीज़न है। लॉजिकल रीज़न ये है कि पाकिस्तान, ये समझना पड़ेगा हमें स्टेट ऑफ माइंड को। स्टेट ऑफ माइंड क्या है कि एक फ़ौजी से लेके एक जर्नैल तक हर वक्त तैयार होता है इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए। एक सेकंड का वो दाव नहीं लगाता, वो सोचता नहीं है, अगर उसको पता चल जाए ये मेरे मुल्क के मफाद में है, मैंने अपने मुल्क की हिफाजत करनी है और मुझे यहाँ पे खड़े होकर दुश्मन की गोली खानी है, तो ये आसान काम नहीं होता। अब इस सोच जो है ये फिर आदमी को ड्राइव करती है। वो ड्राइव क्या करती है कि वो फिर हर एक आदमी को इसी फ्रेम ऑफ माइंड से देखता है। उसके नज़दीक जो है जो हुब्बुल वतनी का जो तकाज़ा और जो मेयार है वो उसका वही है जो उसका अपने लिए है। वो क्या है कि वो जान तक कुर्बान कर देने से दरेग नहीं करता। तो फिर वो हर जो दावेदार है इस मुल्क से मोहब्बत करने का, वो उसकी मोहब्बत को देखने वाली जो ऐनक लगाएगा वो उसकी अपनी ऐनक होती है, और ये लॉजिकल है। और दुनिया भर में इसी तरह ही होता है, ये इंसानी नफ्सियात है। तो फिर इस सोच का नतीजा ये निकला पाकिस्तान के अंदर कि हमारे जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसने उसका जो फितरी तकाज़ा था हर पाकिस्तान के स्टेक होल्डर से, वो यही था कि उसकी जो सिंसियरिटी है। अब हम ये फ़िलॉसफिकल बात में बहस में नहीं मैं जाना चाहता कि ये ठीक है या गलत है। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये एहसासात और ये फीलिंग और ये माइंडसेट मौजूद है। तो अब वो हर जो पाकिस्तान का स्टेक होल्डर है उसको इसी ज़ाविये से देखते हैं। उनके ख़्याल में वक्त के साथ साथ ये बात उनके जहनों में रासख कर गई
کہ پاکستان کی 2 پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، بلکہ بہت سے اور بھی لوگ جو ہیں وہ محبت اور حب الوطنی کے اس معیار پہ پورا نہیں اترتے جو معیار سیٹ کیا ہوا ہے پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں نے۔ تو اب جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چونکہ ان کا یہ خیال ہے اور بجا طور پہ درست ہوگا، ہم اس بحث میں نہیں جاتے، کہ ان کے نزدیک ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ پاکستان کے جو مفادات ہیں سلامتی کے حوالے سے وہ کیا ہیں، اور پاکستان کی جو روٹ کہہ لیں یا پاکستان کو چلنا کیسے ہے، یا پاکستان کو کس سمت میں لے کے چلنا ہے، اور پالیسیز کیا ہونی چاہیے پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے خصوصاً۔ اور سیکیورٹی جو ہے وہ بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے، اس میں آپ کی اکانومی بھی آ جاتی ہے، اس کے آپ کے انٹرنل میٹرز بھی آ جاتے ہیں، اس میں پالیٹکس بھی آ جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریاست نے یہ طے کیا ہوا ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ پاکستان کے سیکیورٹی سے متعلق جو ریاستی ادارے ہیں انہوں نے ایک طے کیا ہوا ہے کہ پاکستان کو ہم نے یوں کر کے چلانا ہے۔ تو جو پولیٹیکل لیڈر، وہ بھٹو ہو، وہ نواز شریف ہو، وہ کوئی بھی ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اس وقت تک جو دستیاب ہمارے پاس لیڈرشپ کے نام ہیں ایوب خان کے بعد سے، وہ سارے جو ہیں وہ آپ یوں کہہ لیں کہ کسی نہ کسی حوالے سے اسی طرح ہی ہیں کہ وہ خود سے پیدا نہیں ہوئے، وہ کسی نہ کسی کے ساتھ لگے۔ مثال کے طور پہ بھٹو صاحب ایوب صاحب کے ساتھ جڑ کے پولیٹیکل لیڈر بنے، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ضیاء الحق صاحب کے ساتھ مل کے انہوں نے پالیٹکس کی آغاز کیا۔ تو پاکستان میں اگر ہم یہ کہیں کہ ماضی قریب میں جو لیڈرشپ تھی جو پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کے ساتھ سنک نہیں تھی، وہ بے نظیر بھٹو تھیں۔ اور بے نظیر بھٹو کیوں نہیں تھیں؟ وہ اس لیے تھیں کہ ایک خدشہ تھا کہ وہ ضیاء الحق صاحب سے شاید انتقام لیں گی اپنے والد کا۔ تو پھر جب وہ پاکستان واپس آئیں، انہوں نے پالیٹکس کا آغاز کیا تو ان کا راستہ روکا گیا، اور ان کا راستہ روکا جنرل حمید گل نے اپنے منہ سے کہا ہوا ہے کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو کا راستہ روکنے کے لیے IJI تشکیل دی تھی۔ بہرحال یہ ایک تھوڑی سی اور بحث ہے، میں فی الحال اس میں جانا نہیں چاہتا۔ طے بات یہ ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے جو چیزیں طے کی ہوتی ہیں، جو ویژن ان کا ہے، جو ان کے ساتھ سنک کر جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ ان کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ وہ جتنی دیر تک نواز شریف صاحب کا آپ کے تینوں ادوار دیکھ لیں، انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا کلیش ہی رہا۔ اب اس کی وجہ جو بنیادی یہ آپ کہہ لیں کہ وہ یہ نہیں تھی کہ وہ بڑے ڈیموکریٹ تھے، وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی اتھارٹی چاہتے تھے کہ وہ میں جو کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے، اور اختیار میرے پاس ہے، اقتدار میرے پاس ہے۔ پاکستان کے سیاستدانوں کو جو بات سمجھنی چاہیے، وہ جو بات آپ یوں کہہ لیں کہ زرداری صاحب سمجھتے ہیں، لیکن ان کو قبول اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ان کے پیچھے جو لیگیسی ہے وہ بے نظیر بھٹو کی ہے، اور جو ان کا جو فیوچر ہے وہ بلاول بھٹو کا ہے۔ بلاول بھٹو کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بے نظیر بھٹو والا ہے، تو لہٰذا ان پہ اس طرح سے ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ شہباز شریف صاحب یہ والی بات سمجھتے ہیں زرداری صاحب کے بعد کہ پاکستان میں اگر آپ نے حکومت کرنی ہے تو پھر آپ کو سنک ہونا پڑے گا پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ، اور ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ لیکن یہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی کہہ لیں کہ عادت کی وجہ سے یہ بات نہیں سمجھے، اور 3 دفعہ انہوں نے یہی کام کیا۔ اب ان کو یہ موقع دوبارہ میرا خیال ہے ملنے کا چانس نہیں ہے، وہ اپنی تئیں کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی سوچ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ یہ سنک کر گئی کہ وہ یہی سوچتے تھے کہ یہ جو 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنے انٹرسٹ کے لیے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے، اور یہی ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، اگر ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اگر آپ کے یقیناً فوج ہم میں سے ہے، کوئی نہ کوئی رشتہ دار آپ کا فوجی ہوگا، کوئی نہ کوئی رشتہ دار آپ یا کوئی ہمسایہ آپ کا کوئی فوجی ہوگا، اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے کرپشن نے، پاکستان میں جو یہ 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے لوٹ مار کی، یہی عمران خان سمجھتے تھے۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ یہ دونوں کی سوچ اس وقت سنک کر چکی ہے، وہ دونوں ایک پیج پہ اس لیے ہیں۔ اور جو آپ یہ کہہ لیں کہ الزام بھی انہوں نے اتنا بڑا لیا ہوا ہے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے کہ جی وہ لے کے آئے ہیں عمران خان صاحب کو، ان کو بلاول بھٹو صاحب تو سر عام کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا جب اکانومی بڑی زیادہ گڑبڑ چل رہی تھی پاکستان کی، تو انہوں نے پریس کانفرنس میں 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ وہ جو امپائر کی بات کرتے تھے عمران خان صاحب دھرنے میں، کہ میں سلیکٹ کرنے والوں سے پوچھوں گا کہ انگلی پسند آئی۔ تو بات یہ ہے کہ
جو بھی ہو یہ سیاسی بیانات تو خیر چلتے رہتے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ جو خوش ہونے والے لوگ ہیں کہ عمران خان صاحب ان کو لگ رہا تھا کہ وہ واقعی آؤٹ ہو گئے ہوئے ہیں یا عمران خان صاحب کے واقعی معاملات خراب ہو گئے ہوئے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور کل سے جب سے انہوں نے دورہ کیا ہے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے، اور جو عمران خان کے مخالفین ہیں ان کو یہ لگ رہا تھا کسی بھی وجہ سے، کسی بھی فوجی افسر کی باڈی لینگویج کی وجہ سے یا کچھ ملاقاتوں میں تھوڑا سا تعطل کہہ لیں یا تھوڑی سی ٹائم زیادہ ہو گیا کہ اس طرح تواتر سے ملاقاتیں نہیں، تو اس سے انہوں نے اخذ کر لیا کہ جناب پاکستان کی سیکیورٹی کے ادارے اور عمران خان صاحب کے راستے جدا ہو چکے ہیں، اب وہ موقع دیکھ رہے ہیں کہ کب اور کس طرح عمران خان سے جان چھڑانی ہے۔ یہ جو شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا ہے اور یہ جو جہانگیر ترین صاحب شروع کر رہے ہیں کام، اس طرح کی سو چیزیں ہیں جو جن کی سیاسی تعبیریں لوگوں نے تلاش کرنا شروع کی، گھڑنا شروع کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کی تاریخ تک عمران خان صاحب اور جو پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ہیں وہ سنک ہیں نظریاتی طور پہ۔ ان کا جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے عمران خان صاحب کا، وہ جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے ان سے مطابقت رکھتا ہے، لہٰذا پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں اور جو پاکستان کی سول لیڈرشپ ہے، جو وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کے درمیان کسی قسم کا اختلاف جو ہے وہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے، بہرحال جو سامنے نظر آنے والی چیزیں ہیں اور جو وقوع پذیر ہونے والے حالات ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اس چیز کی شبہ نہیں اس سے پیدا ہوتا کہ یہ جو دونوں یعنی پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں کوئی گیپ ہے۔ خاطر جمع رکھنی چاہیے پاکستان کے عوام کو، ان کو بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں، ووٹر ہیں اور عمران خان صاحب کو یہ چاہنے والے ہیں کہ ابھی تک اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوئی، اور ان کو بھی جو عمران خان صاحب کے سیاسی مخالف ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ کسی پولیٹیکل موومنٹ کے بغیر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ عہدے سے اتار دیا جائے یا کوئی اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں کہ کوئی ان کو پکڑ کے اتار دے، اس طرح کے حالات نہیں ہیں۔ پاکستان کو جو سب سے بڑا درپیش چیلنج ہے وہ اس وقت کرونا وائرس کا ہے اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے پاکستان کی اکانومی کا، اور ان حالات میں اس طرح کی تبدیلی جو ہے یعنی جس کو آپ کہیں کہ کوئی سازش نہ بنے گی، نہ وہ چلے گی، نہ وہ کارگر ثابت ہوگی۔ اگر کسی کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹا دیا جائے ان کے عہدے سے، تو وہ اس خواہش کی جو تعبیر ہے یا اس کا راستہ جی ایچ کیو سے ان کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس کا راستہ اگر انہیں تلاش کرنا ہے تو وہ سیاسی جدوجہد سے کا ہے۔ اگر کسی میں ہمت ہے ان حالات میں عمران خان صاحب کو ہٹانے کی خواہش ہے تو وہ ہمت کریں اور ایک پولیٹیکل موومنٹ اگر چلا سکتے ہیں تو چلا لیں، اس کے علاوہ تو اور کوئی راستہ نہیں ہے۔